بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات کے لیے اکثر میں کوشاں رہتا ہوں، فکر مند رہتا ہوں، ریسرچ کرتا رہتا ہوں کہ آج کی دنیا، خصوصاً ہمارا معاشرہ، چونکہ ذہنی تناؤ کا شکار ہے، تو اس مسئلے کا کیا ممکنہ حل جو ہے، کوئی ایسا حل کہ جو پریکٹیکیبل ہو، جو قابل عمل ہو، جو ذرا مؤثر ہو، تو وہ تلاش کیا جائے، ذہنی سکون کا کوئی طریقہ نکالا جائے۔ اس پہ میں نے بہت سوچا، بہت سنا، بہت پڑھا، بہت ریسرچ کی، اور پھر اس سارا کچھ کرنے کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر ایک انسان کو ادویات کے بغیر ذہنی سکون حاصل کرنا ہے، بے سکونی، بے اطمینانی اور ٹینشن سے بچنا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک ایسا خیال، ایک ایسی تھاٹ، چند ایک ایسے جملے، چند ایک 2 3 4 ایسے جملے کہ جن کو انسان اپنے ذہن کے اندر بٹھانے کی، بار بار ریپیٹ کرنے کی کوشش کرے۔ ایک تو جملے میں نے پڑھے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ان جملوں کے علاوہ جو میں نے اپنی ذاتی طور پہ جس نتیجے پہ پہنچا، یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جملے تو بے تحاشا ہیں، تحریریں، تقریریں گنتی بھی نہیں ہو پائیں گی، اور بغیر مبالغہ کے ملینز کی تعداد کے اندر ہیں، ہر ایک زبان کے اندر ہیں، ہماری زبان کے اندر بھی ہیں، بین الاقوامی زبانوں انگریزی کے اندر بھی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان میں سے ایک بہت ہی منتخب بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور میں نے اس کو ذہن نشین کیا، اور میں وقتاً فوقتاً اس کی ریپیٹیشن کرتا رہتا ہوں، اس کو دہراتا رہتا ہوں اپنے ذہن کے اندر۔ اور میں عرض کروں کہ جتنے بھی لوگ آج اس مسئلے کا شکار ہیں، ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، جو پیس آف مائنڈ کی، ذہنی سکون کی کمی محسوس کرتے ہیں، ان تمام تر لوگوں کے لیے نہایت اچھا ہوگا کہ وہ ان جملوں کو یاد کر لیں اور ان کو ریپیٹ کرتے رہیں۔ یہ انگریزی کے جملے ہیں: ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن اینڈ اے پرپز، ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن اینڈ اے پرپز اینڈ اٹ سروز اس۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی کوئی وجہ اور اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے اپنا نقصان کر ڈالیں، اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں، اور پھر کہیں کہ جی کہ ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن اینڈ اے پرپز اینڈ اٹ سروز اس۔ میری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات آپ کے کنٹرول کے اندر نہیں ہے، جس کو دیگر افراد کر رہے ہیں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے، تو ان کے بارے میں یہ عرض ہے کہ ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن اینڈ اے پرپز اینڈ اٹ سروز اس، کہ جو بھی ہوتا ہے اس کی ایک وجہ اور اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ ہر ایک کام جو ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور ہم اس سے، انہوں نے دکھا نا کہ یہ ہماری خدمت کرتا ہے، ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تھوڑی اپنی ذمہ داری بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔
ہم اس سے فائدہ بجائے اس کے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ہمارے فائدے میں ہوتا ہمارے فائدے کے اندر ہی ہے، ہمارے فائدے میں ہوتا ہے، لیکن میں نے اس کو تھوڑا ریپلیس کیا، میں نے کہا جی کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہماری تھوڑی اپنی رسپانسبلٹی آ گئی، ہماری اپنی تھوڑی کوشش آ گئی، ہماری اپنی دلچسپی آ گئی، ہماری اپنی محنت آ گئی۔ تو ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن اینڈ اے پرپز اینڈ اٹ سروز اس۔ ہم اس بات کو ریپیٹ کرتے رہیں، اس کو دہراتے رہیں اپنے ذہن کے اندر، اور ایکسکیوز می اتنی بار دہرائیں کہ یہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ ہم جتنی زیادہ بار دہرائیں گے اور اپنے جذبات کو شامل کر کے، اپنے یقین کو، اپنی امید کو، اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو شامل کر کے، تو یہ اتنا ہی مؤثر ہو جائے گا اور ہمارے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ ہم اس بات کو سچ مان کے ہم اس کو دل و جان سے قبول کر لیں۔ تو ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن اینڈ اے پرپز اینڈ اٹ سروز اس۔ اور میں نے اس سے یہ بات نکالی اپنے الفاظ کے اندر، اپنے طریقے سے میں نے وہاں سے یہ بات نکالی، دیکھو بھئی جو بھی ہوا اور جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی ہوا جو بھی ہو رہا ہے، اگین اٹ ہیپنس فار اے ریزن اینڈ اے پرپز۔ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ اس کی ایک وجہ اور اس کا ایک مقصد ہے، اور میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، اٹھا سکتی ہوں۔ اب یہ آٹومیٹک نہیں ہوگا، ناٹ این آٹومیٹک تھنگ۔ ایسا نہیں ہے کہ آٹومیٹکلی مجھے فائدہ ہو جائے، شاید ہو بھی جائے اور بہت تھوڑا ہو، لیکن میری بنیادی ذمہ داری ہے کہ میں اس سے بدلی ہوئی صورتحال سے جو ہوا جو ہو رہا ہے، میں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں۔ اور دیکھیں جو بھی ہوا جو بھی ہو رہا ہے وہ میرے فائدے میں، وہ اچھے، اس بات پہ ایک انسان اپنا پختہ ایمان کر لے۔ ایک تو اللہ کی ذات پہ پختہ ایمان رکھ لے، اور دوسرا اس بات پہ پختہ ایمان رکھے کہ جو ہوا اور جو ہو رہا ہے وہ بس میرے فائدے کے اندر ہے، میں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ جو بھی ہوا میری لائف کے متعلق اور جو بھی ہو رہا ہے وہ میرے فائدے میں ہے، وہاں سے میں نے فائدہ اٹھانا ہے، وہاں سے کیا کرنا ہے، میں نے فائدہ اٹھانا۔ اس بات کو ریپیٹ کرتے رہیں پورے یقین کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ کہ جی انشاءاللہ مجھے اس سے فائدہ ہی ہوگا۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو ہمیں کہہ لیں کہ ذہنی سکون مہیا کرتی ہے، ہماری ٹینشن کو بھگاتی ہے، ہمیں ایمپاورنگ اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر لے کر آتی ہے، یعنی ایک ایسی ہماری ذہنی کیفیت کہ جس کے اندر ہم اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کریں، تگڑا اور مضبوط انسان محسوس کریں، کامیاب ہوتا ہوا انسان محسوس کریں۔ جزاک اللہ۔